نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا۔ نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم، آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، بے کسوں کے کس، بے سہارا کے سہارا، ہمارے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس ہے اللہ جل وعلا ان گھڑیوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک آج کی جمعۃ المبارک کی حاضری کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے عشق اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے عشق کے متعلق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے متعلق، اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کے متعلق چند لمحات میں آپ کے سامنے معروضات پیش کروں گا۔ اللہ جل وعلا اس میں بھی نور پیدا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن بلدہ جسوری میں پیدا ہوئے۔ شوال کا مہینہ تھا، آپ کا نام محمد رکھا اور دادا جان نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات پاک کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے دیکھا جائے اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالہ سے دیکھا جائے تو بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وہ ہستی ہیں
جو ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر سانس بارگاہ مصطفی میں رہے۔ اظہار عاشق وہی ہوتا اور بارگاہ خدا بندی میں رہے۔ ان کی زندگی پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں تو یوں ہی لگتا ہے اور حقیقت بھی ہے، کوئی لمحہ ان کا ایسا نہیں اور کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جو بارگاہ مصطفی میں ان کی گزری نہ ہو۔ اصل بارگاہ مصطفی میں وہی رہتا ہے جس کی سوچ وہاں رہتی ہے، جس کی سوچ حضور کی طرف ہی ہوتی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں بھی وہی ہے جس کا تصور خدا کی طرف ہے، چاہے بریلی میں ہو، چاہے سرحد میں ہو، جہاں بھی ہو، یہ مائنڈ اللہ اس کے رسول کی طرف ہمہ وقت رہے، ہر گھڑی رہے۔ اسے فنا فی الرسول کہتے ہیں، اور وہی فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت مرتبہ کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا، ان کے کردار سے بھی، ان کی تحریر سے بھی، ان کے چلنے سے بھی پتہ چلے، یہی پتہ چلے گا، یہی پتہ لگے گا، یہی معلوم ہوگا، ان کے اٹھنے سے بھی یہی معلوم، ان کے کھانے سے بھی معلوم، ان کے دیکھنے سے بھی معلوم، ان کے بولنے سے بھی معلوم، ان کے قلم سے بھی یہی معلوم ہوگا کہ اعلیٰ حضرت اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو ہر گھڑی، ہر لمحہ مدینہ پاک کے تصور میں رہے ہیں، اور ہر گھڑی، ہر لمحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں رہے ہیں۔ ان کا خیال اللہ اس کے رسول کی طرف ہر گھڑی، ہر لمحہ رہتا تھا، اسی لیے ہر گھڑی، ہر لمحہ سنت مصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس کی توجہ ہٹتی ہے وہی سنت سے دور ہوتا ہے، اور پھر وہ سنت کیا کہ جس میں سنت والے کا تصور ہی نہ ہو کہ یہ ادا کس کی ہے، یہ میں نے کس لیے اپنانی ہے۔ یہ وہ کرتے ہیں جن کا خیال وہاں رہتا ہے، جو ٹوٹلی طور پر اپنے اوپر شریعت کو لاگو کرتے ہیں، اور ہر گھڑی، ہر لمحہ شریعت کو اپنے اوپر جاری رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے تصور میں ہر گھڑی مدینہ کے والی ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کو پڑھیں، جو فرض تو فرض ہے، واجب تو واجب ہے، سنت تو سنت ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے۔ آپ تو دیکھیں اعلیٰ حضرت کی مرتبہ ادب کا عالم کیا ہے، یہ واجب کی واجب ادا کرنا، فرض ادا کرنا، اور سنت حتیٰ کہ محفل میں ذکر مصطفیٰ سنتے رہنا اور دو زانو ہو کے بیٹھنا، 3-3 4-4 گھنٹے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کے محبوب کا، اور ذکر کا آدب یہ ہے کہ دو زانو ہو کے بیٹھیں۔ یہ تو ثانوی حیثیت ہے نا، لیکن جو سچا محب ہوتا ہے، سچا عاشق ہوتا ہے، وہ ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا کوئی عمل بھی محبوب کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا، اور جس کے پاس عمل نہ ہو، محبوب کی نافرمانیاں ہوں، وہ دعوے میں تو محبوب ہو سکتا ہے لیکن دلیل میں جھوٹا ہے، دلیل میں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ ہستی ہوئی کہ بعد کے وصف مشہور ہوتے ہیں، کسی کا برائی سے مشہور ہو جاتا، ظالم ہے، ظلم سے مشہور ہو جاتا، کوئی کسی وصف میں مشہور ہوتا ہے، کوئی کسی وصف میں مشہور ہوتا ہے،
اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عشق و محبت کے وصف سے مشہور ہو گئے. جدھر دیکھو عشق و محبت اعلیٰ حضرت. یہ کیا ہے؟ اتنا عشق کیا، اتنی محبت کی کہ یہ ان کا وصف مشہور ہوا. اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ مخلوق کی زبان پہ جاری ہو گیا عشق و محبت اعلیٰ حضرت. اب وقت نہیں ہے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ. اور ہم کیا ان کی زندگی کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں، اور ان کی سوچ کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. ان کی سوچ کہاں تھی؟ اللہ اکبر. بڑوں کی سوچ وہاں نہیں جاتی جہاں حضرت کی سوچ تھی. پھر ان بڑوں نے بھی اپنی سوچوں کو آل حضرت کی سوچ کے تابع کیا. اونچے لوگوں نے اور یہ کہا، اور جس نے بھی اپنی سوچ کو بچانا ہے، جس نے بھی اپنے نظریوں کو بچانا ہے، اور جس نے اپنی فکر کو بچانا ہے، اپنے علم پہ ناز نہ کرے بلکہ اعلیٰ حضرت کی سوچ کی طرف توجہ کر کے اس کے تابع ہو جائے، اس کا ایمان بچ جائے گا، اس کا نظریہ بچ جائے گا، اس کی فکر و سوچ بچ جائے گی. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ پڑھیں آپ نے کس انداز سے گفتگو فرمائی. دیکھو کردار میں آپ دیکھیں تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ککڑی کھانے لگے تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ نے اس کا ایک ٹکڑا کھایا. جب اسے کاٹا نا تو وہ کڑوی تھی. آپ نے کہا ساری میں نے کھانی ہے. ساری اور بھی وہاں موجود تھے لیکن اعلیٰ حضرت ساری میں نے کھانی ہے. یہ تو عادت کے خلاف تھا، لیکن اعلیٰ حضرت ہیں. کسی نے بڑے تھے اس وقت نہ پوچھا، بعد میں آپ سے پوچھا حضور یہ کیا ساری آپ کھاؤ گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ ککڑی میرے آقا تو جہاں سے کو پسند ہے، حضور کو پسند ہے، لیکن کڑوی تھی. لیکن سمجھ گیا، کوئی اور کھاتا ناک چڑھاتا. طبیعت ہے نا، تبن ہوتا ہے تو بندہ کڑوی چیز کھائے تو اچھی لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی. آپ کو بھی پتا ہے کہ کدو شریف کبھی میٹھا ہوتا ہے کبھی کڑوا ہوتا ہے، اس طرح کھیرا کبھی میٹھا بھی ہوتا ہے کبھی کڑوا بھی ہوتا ہے. ایسی صورتیں ہوتی ہیں. تبتری یا اسے آپ کھیرا ہی سمجھیں تو اب وہ کھاتے تو طبیعت کو ناگوار لگتا، لیکن یہ حضور کی پسند ہے. تو حضور کی پسند ہو اور طبیعت کو اچھی نہ لگے. امام اہل سنت کو یہ بھی اچھا نہ لگا کہ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو یہ کھائیں، کڑوی لگے تو انہیں پسند نہ آئے تو ساری خود کھا لی. اس لیے کھائیں تاکہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ استعمال کر کے اپنا ناک نہ چڑھائیں اور ناگواری کا اظہار نہ کریں. مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے. جو اتنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا خیال کرتے، اتنے حضور کے قریب ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حضور کے نقش قدم پر کس طرح چلتے ہوں گے؟ جو فرائض کے اندر آتے ہیں، جو واجبات کے اندر آتے ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو بندہ کر لے ٹھیک ہے، نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، گناہ گار تو نہیں ہوگا. لیکن جس کے دل میں اور جس کے خون کے قطرے قطرے میں محبت رچ چکی ہو تو پھر وہ ہر وقت اپنے محبوب ہی کا خیال کرتا ہے، چاہے وہ ایک ضائع چیز ہی ہو. تو آپ غور کریں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی پر کہ آپ کس طرح خیال کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. سونے کا انداز آپ کا دیکھیں تو آپ شہادت کی انگلی پہ انگوٹھا رکھتے اور اسے اللہ بناتے، لفظ اللہ، اور پھر دونوں ہاتھ ایسے رکھتے اور اس پہ لیٹتے اور اس میں محمد کا نقشہ بناتے. ایک اللہ اور دوسری طرف اس میں محمد، پاؤں پھیلا لیتے تو اس طرح لیٹتے تو نقشہ بن جاتا. خدا اور رسول. خدا، اب سمجھے میں نے جو بات کی کہ ہر گھڑی اللہ اس کے رسول کے تصور میں رہے، اس ہستی کو امام اہل سنت کہتے ہیں. سونے کے وقت بھی یہ انداز ہے.
وہاں بھی اللہ اور رسول اور اعلیٰ حضرت خود فرمایا اگر میرے دل کے کوئی 2 ٹکڑے کرے، میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، ایک میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے میں لکھا پائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی کی کتنی محبت، کتنا آج لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اعلیٰ حضرت کو، پڑھے تو صحیح نا، پھر انہیں پتہ چلے اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن ابھی تھوڑی سی عمر ہوئی ہے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بچے روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں چڑیا روزہ۔ کون سا؟ چڑی روزہ۔ کیسا چڑی روزہ؟ روزہ بھی رکھا، کھا بھی لیا، روزہ بھی رکھا تو اسے کہتے ہیں چڑی روزہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو آپ بھی چھوٹے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا تو والد صاحب کمرے میں لے گئے، شاید وہاں فرنی تھی، فرنی کی پیالیاں تھیں، فرمایا بیٹے کھا لو۔ کہا روزہ ہے، کہا روزہ ہے۔ کہا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، بچوں کا روزہ ایسے کہتے ہیں نا باپ اور بیٹا، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، بچوں کا روزہ وہ کھا بھی لیتے ہیں، روزہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کے والد صاحب نے کہا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ کہا کہ میں دروازے بند کر دیتا ہوں، دروازے کوئی نہیں دیکھے گا، آپ کھا لو۔ فرمایا رب تو دیکھ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ بچپنا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، بچپنے میں بھی اللہ اس کے رسول یاد ہے، اس وقت بھی تقویٰ ہے، اس وقت بھی پرہیزگاری ہے۔ تو جب بچپن میں یہ عالم ہے تو اس سے اندازہ لگاؤ آپ کی شباب کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی تو بچپنا تھا، اس وقت بھی توجہ اللہ اس کے رسول کی طرف تھی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے صرف حضور کی اطاعت جو کی، صرف اطاعت ہی نہیں کی کہ بس آپ کے پیچھے پیچھے چلے، بلکہ جب حضور کی ذات پہ حملے ہوئے، اللہ کی ذات پہ حملے ہوئے، اور جو پیشہ ور علماء اور خریدار علماء انہوں نے جب اللہ اس کے محبوب کی گستاخیاں کی تو اس وقت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے پھر وہ قلم اٹھایا ہے، اور وہ محبت کا قلم ہے کہ آج تک اس قلم کے لکھے ہوئے سے علماء فیض پا کر کھڑے ہو کر حضور کی عزت کا دفاع کرتے ہیں اور دفاع کرتے رہیں گے۔ صرف علماء ہی نہیں، علماء کے ذریعے وہ فیض عوام کو بھی مل رہا ہے، اور اس قلم کی بدولت آج علماء کے بھی ایمان مضبوط ہیں۔ تو علماء کے صدقے سے اعلیٰ حضرت کا جو قلم جہاں تک پہنچا ہے، عوام کے بھی ایمان مضبوط ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا اس وقت اعلیٰ کارنامہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ پہ کیا کرم فرمایا، یہ فضل فرمایا اللہ پاک نے کہ مجھے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کے لیے ڈال بنا دیا۔ اس دور میں مجھے حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے مجھے ڈال بنایا ہے کہ جو بھی تیر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلاتے ہیں، فرمایا وہ تیر میں اپنے پہ لیتا ہوں، ڈال بنتا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر نہیں جانے دیتا، اس تیر کو اپنی طرف لیتا ہوں۔ اور جواب کمان ہے، دندان شکن جواب اعلیٰ حضرت عطا فرمائے، لیکن ایسا قدم اٹھایا کہ حضور کے بارگاہ کی طرف تیر نہیں جانے دیا، جو بھی تیر آیا ہے بریلی میں پہنچا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا کہ حضور اس دور میں، اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں اللہ پاک نے مجھے اپنے محبوب کی عزت کا محافظ بنا دیا ہے اور مجھے ڈال بنا دیا ہے۔ میرا طریقہ کار یہ ہے، کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں قلم سخت کرتا ہوں اور سخت لکھتا ہوں، سخت لکھتا ہوں۔ کیوں سخت لکھتا ہوں؟ فرمایا اس لیے سخت لکھتا ہوں کہ وہ میرے آقا کی طرف جائیں نا، میرے حضور کی گستاخی کرے نا، حضور کو برا نہ کہیں۔ وہ جتنی دیر حضور کو برا کہیں گے وہ اتنی دیر مجھے برا کہہ لیں۔
مجھے قلم ایسا اٹھایا کہ فرمایا اس لیے میں نے یہ قلم سخت رکھا ہے کہ جب میری تحریر پڑھیں تو میرے آقا کی طرف نہ جائیں، میرے آقا کی طرف نہ جائیں، مجھے ہی برا کہیں۔ اعلیٰ حضرت کو، مجھے احمد رضا کو یہ قبول ہے، اور یہ کیا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک امام اہل سنت کیا ہے، ایک احمد رضا کیا ہے، کہا میرا عقیدہ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، میری سوچ کیا ہے۔ یہ ہزاروں مجھے گالیاں دیں، لاکھوں مجھے گالیاں دیں، میرے محبوب کو گالیاں نہ دیں، قلم اس لیے سخت رکھا ہے، نرمی نہیں رکھی کہ نرمی رکھوں پھر توجہ ان کی والدہ مصطفی کی طرف جائے گی، میرے محبوب آقا کو گالیاں دیں گے، برا کہیں گے، اور احمد رضا حضور کا عاشق ہے اور کمال عاشق ہے، اس سے برداشت نہیں ہوگا کہ میرے محبوب کے متعلق کوئی نازیبا کلمات کہے، اس لیے قلم سخت لکھ رہا ہوں، تحریر سخت کی ہے کہ یہ مجھے گالیاں دیں، مجھے برا کہیں۔ اور کہا میں کیا ہوں، میں حضور کے سامنے کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ کہا ہم گالیوں سے پیچھے ہٹنے والے ہیں؟ آج لوگ تو گالیاں دیکھ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ فلاں میرے پگ کو اچھالے گا، فلاں میرے بچوں پہ بات کرے گا، فلاں میری بچیوں پہ بات کرے گا، میرے تو فنڈ بند ہو جائیں گے، میرے تو فنڈ، میرا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، وہ بھی بند، منجمد ہو جائیں گے، میرے اکاؤنٹ منجمد ہو جائیں گے، میرا فلاں ہو جائے گا، میرا فلاں ہو جائے گا، لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، لوگ یہ کہیں گے۔ اسے نہیں کہتے یہ امام احمد رضا کی سوچ پہ ہے، یہ شیطان کی سوچ پہ ہے، یہ جانوروں کی سوچ پہ ہے۔ امام احمد رضا کی سوچ صحابہ تھی، قرآن کی سوچ تھی، اور حضور نے دی ہوئی سوچ وہ ان کی سوچ تھی، صحابہ کی سوچ تھی۔ فرمایا نہیں، پوچھو عاشق کی سوچ کیا ہوتی ہے، محب کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ کوئی پرواہ نہیں بچوں کی، کوئی پرواہ نہیں گدی کی، کوئی پرواہ نہیں آستانے کی، کوئی پرواہ نہیں کسی کی، ہاں پرواہ ہے تو آمینہ کے لال کی ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ گالیوں سے بچ کے لوگ حق بیان نہیں کرتے، فلاں بات کرے گا حق بیان نہیں کرتے، لوگ چپ کر جاتے ہیں، گونگے شیطان بن جاتے ہیں اپنی پگ بچانے کے لیے کہ یہ ہماری پگ بچ جائے، یہ ہمارا جیب بچ جائے، پیسے اس سے آتے رک جائیں گے۔ اعلیٰ نے کہا نا، ہمارا یہ دین ہی نہیں ہے، ہمارا یہ مذہب ہی نہیں ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ مذہب میرا یہ ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، ایک جہاں کے اندر جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کہا یہ ایک ذات احمد رضا کی ایک جان کیا ہے، دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، دو جہاں قربان کر کے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کہا ہم تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے، ہم تو جہاں بھی قربان کرنے کے لیے ہیں، تو گالیاں کیا ہیں، گالیاں کیا ہیں؟ یہ تو سیدنا فاروق اعظم کو بھی دیتی ہیں، یہ تو سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی دیتی ہیں، یہ گالیاں تو حضور کو بھی دیتے ہیں، یہ تو گالیاں حضور کے عشاق کو بھی دیتی ہیں، یہ عثمان غنی سے نورین کو بھی دیتی ہیں، یہ تو شیر خدا کو بھی دیتی ہیں۔ تو کیا گالیوں کی وجہ سے حق بیان نہ کیا جائے؟ تو گالیوں سے اپنی ذات سے محبت ہے کہ اپنی ذات کی وجہ سے بندہ حق کو بیان کرنا چھوڑ دے، حضور کی عزت پہ حملے ہو جائیں، بندہ اپنی ذات کو اگر کے کہا نہیں، اس کی پرواہ ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مذہب کیا ہے؟ مذہب یہ اعلیٰ حضرت کا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ جب شعراء نے نان پارا نواب اس کی مدح میں قصائد لکھے تو اس وقت اعلیٰ حضرت سے کہا آپ بھی قصیدہ لکھیں، تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے اس کا پہلا شعر یہ لکھا، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہا بادشاہ کا، وہ نان پارا کا، اس کی
وہ جو نواب تھا نان پارہ کا، اس کی مدح میں لکھیں تو آج حضرت پہلا شعر لکھا اور بتا دیا ہم کسی دنیا دار کے مدح کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم خوشامدی ہیں، ہم آقا نامدار مدنی تاجدار اپنے محبوب آقا کے غلام ہیں اور ان کے مدح خواہ ہیں۔ پہلا مصرع لکھا، کمال کر دیا، کہا وہ تو وہ ہیں، باقی جس کو بھی دیکھو کوئی نہ کوئی خامی نظر آئے گی، کوئی نہ کوئی عیب نظر آئے گا، اور میرے آقا وہ ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کامل حسن والے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ گمان نقص کا ایک ہوتا ہے نقص، ایک ہوتا ہے گمان، فرمایا نقص تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو وہ کمال حسن ہے کہ جہاں نقص کا شائبہ بھی نہیں ہے، یہاں گمان بھی نہیں ہے کہ ادھر کوئی ہے، شک بھی نہیں ہے اس میں۔ یہی خار، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں ہے، یہی وہ ایسا نور ہے کہ جس میں دھواں ہی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ پہلا مصرع یہ تھا، اور آخری مصرع کیا تھا؟ کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول، وہ دول کہوں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین نان پارائے نان ہی، اسے الٹا کر دیا نان پارا کو، پارائے نان، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں، میرا دین۔ اور یہ بتایا سن لو امام اہل سنت ہیں آقا، اور میں ان کا گدا ہوں، میں ان کا گدا ہوں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو، شعر پڑھنا آسان ہے، گدا بننا بڑا مشکل ہے۔ گدا ہو حضور کا تو جیبوں پہ نظر ہو تو پھر سوچنا چاہیے، گدا ہو حضور کا تو 40,000 روپیہ لے کے آئے سوچنا چاہیے، پہلے بینک میں اس میں جمع کراؤ تو پھر آنا ہے۔ گدا ہو حضور کا تو نوٹوں پہ نظر نہیں ہوتی، نظر پھر مدینہ کے والی کی طرف ہوتی ہے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، ہم نے دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں بنایا، ہمارے آقا کریم ہے، اور کریم اتنا دیتے ہیں کہ دوسری طرف توجہ جانے نہیں دیتے۔ کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ کہا وہاں سے قطرہ مانگو، اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے کہ بندے کو دوسرے در کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ ایسے کریم ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا حافظ بھائی کو پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے اعلیٰ حضرت کون ہے، جن کی ہر گھڑی حضور کی محبت میں گزری ہے، حضور کے عشق میں گزری ہے، ہر گھڑی مدینہ پاک میں گزری ہے، تصور میں مدینہ میں رہتے تھے، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا۔ یہ اشعار ہدایت بخشش یا آپ کی تعلیمات دوسری، وہ پڑھ کر دیکھو، آپ کو کہ ایک ایک جملہ اس بات پہ شاہد ہے کہ امام اہل سنت کا جسم پاک تو بریلی میں ہوتا تھا اور دل اقدس مدینہ پاک میں ہوتا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں۔ آج لوگوں نے تو لڑائی جھگڑے ڈال دیے، اور پتہ نہیں کیسے اعلیٰ حضرت کی مرتبت کا تعارف کرا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ کو محب بنانے کا، اللہ کے محب بننے کا چاہ ہے، اللہ کے محب بننے کا چاہ ہے، تو پھر کیا کرو؟ محبوب کے غلام ہو جاؤ۔ کہو تم سے غلامی چاہتے ہیں، تم سے غلامی چاہتے ہیں اور سلطانی عطا فرماتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے، پھر سمجھے، اس لیے سبحان اللہ کم نکلی ہے، ویسے تو محبت سے سن رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم سے غلامی چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اور سلطانی عطا فرماتے ہیں۔ غلامی چاہتے ہیں اور عطا کیا فرماتے ہیں؟ جس سے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں،
کہا غلامی چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تمہیں اللہ کا محب بننے کا کہہ دو محبوب تیرے غلام ہو جائیں، انہیں میرے محب بننے کا چاہ ہے نا، تو پھر محبوب تیرے غلام ہو جائیں، تو جب تیرے غلام ہو جائیں گے سلطان بنا دیں گے۔ غلامی سلطان بنا دیتی ہے، اور ہو حضور کی غلامی، دنیا دار کی غلامی نہیں، نوٹوں کی غلامی نہیں، اور وہ بندے جو کرسی دیکھ کر بولتے ہیں وہ کرسیوں والے ہی ہیں، اور جو امام الانبیاء کو دیکھ کر بولتے ہیں وہ ہیں بندے اور وہ ہیں غلام، ان کے لیے ہیں سلطانیہ، ان کے لیے ہیں۔ اب فرمایا اعلیٰ حضرت دیکھو تمہیں چاہ ہے اللہ محبوب کو، تمہیں اللہ کے محب بننے کا چاہ ہے کہ ہم اللہ کے محب ہو جائیں، تو سرکار کی غلامی تو یہ ہے کہ ہر بندہ در محبوب الہی ہے، کہ حضور کے اللہ کے محبوب کے در کا غلام ہے۔ جو بندہ بھی دیکھو، جو بندہ ہے کامل بندہ وہی ہے جو اللہ کے محبوب کے در کا بندہ ہے، اللہ کے محبوب کے در کا غلام ہے، یہ در غلام مصطفیٰ ہے۔ تو در غلام مصطفیٰ کی یہ شان ہے، فرمایا جو میرا محب بننا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا محب بن جاؤں، تو پھر میرے محبوب کے در کا غلام ہو جائے، جو در غلام مصطفیٰ ہو گیا وہ خدا کا محب اور محبوب ہو گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں امام اہل سنت، کہ کیسی کمال بات کی ہے، اور تم حضور اللہ کے ہونا چاہتے ہو تو پھر محبوب کے در کے غلام ہو جاؤ۔ تو غلامی میں یہ سارا کچھ ہے، جو غلام ہو گیا رب بھی اس کا ہو گیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت ہیں امام قرآن اور حدیث، اور اعلیٰ حضرت آپ پڑھتے جاؤ، زندگی آپ کی دیکھو، کوئی ایسا موقع مجھے بتا دو کہ اعلیٰ حضرت ہٹے ہوں، کسی حدیث سے ہٹے ہوں، حضور کے کسی کردار سے ہٹے ہوں، قرآن کی کسی آیت سے نہیں، وہ مقبول بارگاہ خداوندی تھے، مقبول بارگاہ مصطفی تھے۔ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ خامس شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ عنہ کا دیدار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ فرمایا بریلی میں احمد رضا، بریلی میں آرام میاں شیر محمد شرف کو کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، جانے والے جانتے ہیں، شیر ایسے نہیں کہتے، شیر محمد بہت اونچی ہستی کا نام ہے۔ جب آپ بریلی میں گئے تو اعلیٰ حضرت ترجمہ لکھوا رہے تھے، زبانی کنز الایمان ترجمہ زبانی لکھوا رہے، آج پڑھا نہیں جاتا، یاد نہیں ہوتا، کتنے قوانین، کتنے اصول، کتنی تفاسیر، کتنے علوم، کتنی احادیث سامنے ہوں، عشق محبت کا غلبہ ہو، پھر جا کر کہیں صحیح ترجمہ ہو، کتاب پہ کھنگالیں جاتی ہیں، بڑی محنت کی جاتی ہے، زبانی لکھوا رہی ہیں۔ تو امام جب شیر محمد شرف رحمۃ آئے تو دیکھا کیا، لکھ اعلیٰ حضرت رہے تھے، لکھا امام الانبیاء رہے تھے۔ تو جب ایسا ہو تو ترجمے ایسے ہوتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں، کتنی محبت تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرماتے ہیں کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم۔ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اس وقت تک مومن ہی ہوں گے جب تک کہ وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن سے نفرت نہ کرے، اور اگر محبت کرے تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو جو ہے اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، مجھے دشمنوں سے نفرت ہے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے، اور صرف مجھے نہیں، فرمایا میری اولاد کو بھی، اور فرمایا میری اولاد کو تو گھٹی میں پلا دی گئی ہے، میری اولاد کو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کی نفرت گٹھی میں پلا دی گئی ہے، دشمنی گٹھی میں پلا دی گئی ہے، اور الحمدللہ یہ بھی وعدہ پورا ہوا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کی دشمنی ہو اور نفرت ہو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان ثبت فرما دیا ہے، ایمان نقش فرما دیا ہے۔ کہا اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کرے، اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کرے کہ میرے یہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت کی صداقت ایک تو زبانی ہے، کردار ہے، اور دوسری اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس سے اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت ہوگی اللہ اس کے دل میں ایمان نقش فرما دے گا، اس کا ایمان نہیں جائے گا، پھر وہ دنیا سے پردہ ایمان کی حالت میں فرمائے گا۔
یہ سب سے بڑی دولت ہے دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ سے نفرت رکھنے کی۔ فرمایا اللہ نے یہ جو وعدہ فرمایا ہے یہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ فرمایا میرے دل کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھیں، 2 ٹکڑے کریں، ایک پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ اور فرمایا پھر اس کے ساتھ مدد بھی کہ جن کی اللہ اس کے رسول کی وجہ سے دشمنی ہوگی اللہ ان کی مدد بھی فرمائے گا۔ میں اللہ نے ہر بد مذہب کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، چاہے دیوبندی، چاہے وہابی، چاہے چکڑالوی، چاہے مرزائی، کوئی بھی آیا ہے، کوئی بھی گستاخ بے ادب آیا ہے سامنے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے دشمنی کی ہے دشمنوں سے ان کی مدد ہم فرمائیں گے، اس لیے ہر محاذ میں ہمیں فتح عطا ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سارا تو کرم ہے جد امجد کا، یہ ساری برکتیں، یہ رحمت جو ہوئی ہے جد امجد کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے، ان کی برکت ہے۔ فرمایا دیکھو حضرت حضر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دیوار کو سیدھا کرو، تو وہاں 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، کن کا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لبہمدہ ان کا باپ صالح تھا، ان کے ماں باپ صالح تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو 7ویں پشت میں وہ باپ صالح تھا، کتنی پشت میں؟ اپنا کیکی باپ نہیں، اس سے بعد دادا نہیں، اوپر پردادا نہیں، لکڑ دادا، اوپر چلو 7ویں پشت میں صالح باپ تھا، اس صالح باپ کی برکت کی وجہ سے ان بچوں پہ بھی رحمت کی گئی۔ اور فرمایا ہماری تو بھی 3 پشتیں ہیں، دادا جان، ابا جان، تو میں بھی تو 3 پشتیں ہیں، تو اب دیکھو برکت کہاں تک جاتی ہے۔ یہ عقیدہ بھی بیان فرما دیا اور واضح کر دیا۔ اور بندہ آپ خالی ہو نا تو پیچھے کوئی ہوتا ہے، لیکن ہاتھ اس میں دے کہ جس کی لڑی پیچھے ہے، پیچھے کڑی ہے، جڑا ہوا ہے، وہ کڑی خالی ہے تو اس سے پیچھے خالی ہے، تو اس سے پیچھے تو بھری ہے نا، اس سے پیچھے تو بھری ہے نا، کڑی ٹوٹنی نہیں چاہیے، کڑی سالے سے سالے پیچھے تو کوئی ایسا ہوگا جس کی برکت نصیب ہوگی۔ اور آج آپ دیکھ لو جنہیں نمازیں نصیب ہیں، جسے سچ نصیب ہیں، جنہیں ولیوں کی صحبت نصیب ہے، ولیوں کے قدم نصیب ہیں، وہ غور کریں تو پھر وہ کہیں گے واقعہ ہی